نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو جو مبعوث فرمایا ہے اپنی عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والی ذات ہے۔ اللہ کا علم اتنا لامحدود ہے، بے مثال ہے کہ ابھی تک انسان سوچتا بھی نہیں، اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ آدمی سوچے گا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہم بولیں تب بھی جانتا ہے، ہم خاموش رہیں تب بھی جانتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر کون سے سوالات ہیں اللہ کی ذات خوب جانتی ہے۔ وہ ہر چیز کو جاننے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فرماتے ہیں کہ میں عالم بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں، علم کے ساتھ ساتھ میں قدرت رکھنے والا بھی ہوں کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ ضروریات ایمان میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں؟ آمنت باللہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کی تمام صفات کو ماننا، یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پر، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ تمام فرشتوں کو میں مانتا ہوں، یہ بھی ضروریات ایمان میں داخل ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ نے آسمان سے جو کتابیں نازل کی میں ان تمام پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر کوئی قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، تورات و زبور انجیل کو تسلیم نہیں کرتا، یاد رکھو یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی تمام آسمانی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی ضروریات ایمان میں داخل ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص اگر حضور علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے، لیکن باقی انبیاء کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، یاد رکھو یہ شخص بھی بے ایمان اور کافر ہوگا۔ اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ جو شخص قیامت کو تسلیم کرتا ہے، قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا ہے، قیامت کے دن اعمال کی سزا و جزا ملنی ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اچھے اعمال کی، برے اعمال کی تقدیر خیر کو ماننا یہ بھی ضروری ہے، تقدیر شر کو ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کو عزت ملتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، انسان کو ذلت ملتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، انسان کو اچھائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، انسان کو برائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، انسان کو صحت ملتی ہے وہ بھی دینے والا اللہ ہے، انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے وہ بھی دینے والا اللہ ہے، خوشی کا مالک
مالک، غمی کا مالک، عزت و ذلت کا مالک، خیر و شر کا مالک، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا، مرنے کے بعد انسان نے اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ یاد رکھو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ ہے ضروریات ایمان میں داخل چیزیں۔ اب اگر ان میں سے کوئی شخص کسی ایک چیز کا منکر ہوگا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ ہو سکتا ہے، وہ مومن ایمان والوں کی لسٹ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج میں صرف اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بارے میں صرف ایک مختصر بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، کتابوں کے اندر جو تقدیر کے حوالے سے باتیں نقل کی گئی ہے، تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے تقدیر مبرم اور ایک کا نام ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کس کو کہتے ہیں؟ تقدیر معلق کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھو ان دونوں قسموں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان دونوں میں سے ایک کا انکار کرتا ہے، گویا کہ در حقیقت وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، اور اللہ نے قرآن میں علی الاعلان یہ بات ارشاد کر دی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ تقدیر مبرم کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں قطعی طور پر فیصلہ کر دیا جائے، مثلا کہ ابو ہریرہ جب پیدا ہوا، اللہ نے تقدیر مبرم کے طور پر قطعی طور پر یہ فیصلہ کر دیا کہ اب اس کی عمر 60 سال ہونی ہے۔ اب میں نیکی کے کام کروں تب بھی عمر 60 سال رہے گی، اگر میں برائی کے کام کروں تب بھی عمر 60 سال رہے گی۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رد و بدل یا تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، اللہ نے تقدیر مبرم کے طور پر لکھ دیا کہ اس کو شفا نہیں ملے گی، یاد رکھو جو کرنا چاہے علاج کر لے، دعائیں کرا لے، اللہ نے جو قطعی طور پر لکھ دیا ہے اب اس کو شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ تقدیر معلق کہتے ہیں لٹکی ہوئی چیز۔ مثلا اللہ رب العزت کی طرف سے تقدیر کے اندر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ اب اگر کسی شخص کی، مثلا خالد کی رکھو، بکر عمر کی رکھو، کسی ایک انسان کی بات کر لو، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نیکی کے کام کرے گا تو اس کی عمر 80 سال ہوگی، اگر یہ برائی کے کام کرے گا اس کی عمر 60 سال ہوگی۔ یاد رکھو یہ تقدیر معلق ہے۔ اب اللہ نے جو کہہ دیا، اگر یہ والدین کی خدمت کرے گا عمر میں اضافہ ہوتا جائے گا، اگر یہ والدین کی خدمت نہیں کرے گا تو اس کی عمر 60 سال رہے گی۔ یہ تقدیر معلق ہے۔ تقدیر مبرم بھی اللہ کی طرف سے، تقدیر معلق بھی اللہ کی طرف سے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے قدرت میں تقدیر کے اندر یہ بات لکھ دی ہے کہ کسی شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کس شخص کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص ساری زندگی گناہوں کے کام میں وقت گزارتا ہے، موت سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے یا وہ نیکی کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان نیک اعمال کی برکت سے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ساری زندگی نیکی کے کاموں میں گزارتا ہے، اللہ نہ کرے آخر کے اندر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے اس سے کہ وہ ساری زندگی کی نیکیوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے اور وہ جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ تقدیر کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ خیر کی تقدیر، شر کی تقدیر، سب کا مالک اللہ ہے۔ بندے سوال کرتے ہیں کہ قدرت میں تو فیصلہ ہو چکا، کس شخص نے جنت میں داخل ہونا ہے، کس شخص نے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہماری نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، روزے رکھنے کا کیا فائدہ، نیکی کے کاموں میں وقت گزارنے کا کیا فائدہ۔ یاد رکھیں
میں ان لوگوں کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں۔ محترم، آپ کو سوال کرتے ہوئے ذرا سوچنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں، یہ بھی قدرت میں لکھا جا چکا، شفا حاصل ہوگی یا نہیں، پھر تم ڈاکٹروں کے پاس کیوں بھاگتے ہو؟ علاج کرانے کے لیے قدرت پر بھروسہ رکھتے ہوئے تم بھی بیٹھ جاؤ نا، کہو کہ اللہ کی قدرت نے جو لکھ دیا ہے ہوگا وہی۔ لیکن جب بیمار ہوتے ہو، ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہو، کاشتکاری کرتے ہو، فصل کے اندر کیڑا لگ جائے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ نا، اللہ کی قدرت پر ایمان رکھو نا، اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ لیکن پھر تم سپرے کرنے کے لیے بھاگتے ہو، فصلوں اور کھیتیوں کے اندر اگر گندی بوٹیاں آ جائیں تم ان کو اکھاڑنے لگ جاتے ہو۔ پھر کیوں اکھاڑتے ہو؟ اللہ کی قدرت پر ایمان رکھو نا کہ اللہ کی طرف سے جو تمہیں ملنا ہے وہ تو مل کر رہے گا نا، پھر بوٹیاں اکھاڑنے کی ضرورت نہیں۔ جب دنیا کے اندر کوئی بات آتی ہے تو تم فوراً علاج کے لیے بھاگتے ہو، تم اسباب کے تحت بھاگتے ہو، لیکن نیکی کے کاموں کے وقت تمہیں اس بات کو سوچنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے کہ قدرت کے اندر جو یہ بات لکھ دی چکی ہے، پھر ہم نیکی کے کام کیوں کریں؟ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، میرے صحابہ تم تقدیر پر ایمان رکھو، خیر کی تقدیر پر بھی، شر کی تقدیر پر بھی ایمان رکھو، اور یاد رکھو تم اپنے نیک اعمال کو جاری رکھو، اپنی زندگی کے اندر فرما برداری کرتے رہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتے رہو۔ حضور نے فرمایا کہ ان نیک اعمال کی برکت سے کل قیامت کے دن، بلکہ نیک اعمال کی برکت سے حضور علیہ السلام نے فرمایا امید کی جاتی ہے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم بہت بڑا وسیع ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی شخص کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، بے انتہا ہے، جس کا حد و کنارہ نہیں۔ اللہ تو ہم کو جانتا ہے نا، ازلی طور پر جانتا ہے اس شخص نے بچپن میں کیا کرنا ہے، لڑکپن اور جوانی میں کیا کرنا ہے، بڑھاپے میں اس نے کیا کرتوت سر انجام دینے ہیں، یہ نیکیوں کے کام کرے گا یا گناہوں کے کام کرے گا۔ اللہ کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے، تو اللہ نے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر اگر کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیا تو یاد رکھیں انسان یہ مجبور محض نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو مہلت بھی دی، اللہ نے اس کو موقع بھی دیا۔ ہمارے کی بازو بندھے ہوئے نہیں، ہماری ٹانگیں بندھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں مجبور محض نہیں بنایا، ہم اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ سوال کیوں کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا؟ یاد رکھو تم نیکیوں کے کام میں وقت گزارو، نیکیوں کی برکت سے اللہ خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے گا اور جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ تم گناہوں کے کام کرو گے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، ان گناہوں کے اندھیرے کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ شاید خاتمہ کفر پر نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اور تمام کفار کو ہدایت عطا فرمائے، اسلام کی محبت عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔